السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج میری چیف جسٹس آف پاکستان تمام عدالتوں سے سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، کراچی بار، یہ سب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے اپیل ہے، آرمی چیف اور دیگر جو ادارے ہیں ان سب سے اپیل ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں موجود جتنے بھی قیدی ہیں، کسی نے چھوٹی موٹی چوری کی ہے، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، سب کو آزاد کر دیں۔ پاکستان میں چھوٹے موٹے چوری والے جیلوں میں جو قید ہیں ان سب کے دروازے کھول دیں جیلوں کے، اور سب کو کلین چٹ دے دیں، چھٹی دے دیں، کہ بڑے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار جنہوں نے اس ملک کو بیچ کھایا ہے ان کو تو آپ کی طرف سے آزادی مل چکی ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ زرداری نے سندھ کو لوٹ کے دبئی میں، جرمنی، فرانس، امریکہ کہاں کہاں دولتیں بنائی ہیں، کہاں کہاں زرداری کی پراپرٹیز ہیں، وہ سارا پیسہ کہاں سے آیا ہے، وہ سرے محل اور وہ ساری چیزیں کہاں ہیں، یہ بلاول ہاؤسز ہر جگہ پہ یہ کہاں ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ صرف بلاول ہاؤس کراچی والے کے آس پاس کی جو 40-45 گھر خالی کروا کے زرداری صاحب کے ہو گئے یا بلاول کے ہو گئے، یہ کدھر سے پیسے آئے؟ جو دبئی میں سر محل ہیں، دبئی میں پراپرٹیز ہیں، باقی جگہوں پہ پراپرٹیز ہیں، کہاں سے آئیں؟ تو پاکستان میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ، چھوٹی لوٹ مار پہ جو لوگوں کو قید کیا ہوا ان کو بھی آزاد کر دیں، ان کو چھوڑ دیں بس۔ جب ملک میں قانون ہی کوئی نہیں ہے، ملک میں آئین قانون کی دھجیاں پچھلے 5 مہینوں سے اڑائی جا رہی ہیں، تو پھر کسی کو قید کیوں رکھا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی میں سب کو NRO 2 دے دیا گیا، پہلا NRO 2 مشرف نے دیا تھا، دوسرا اس 5 مہینوں میں دے دیا گیا۔ کہاں ہے وہ زرداری پہ چلتا ہوا کیس، فیک اکاؤنٹس کیس، اومنی گروپ کا کیس، فریال تالپور پہ کیس، آغا سراج دورانی، شرجیل میمن، ٹپی، نثار کھوڑو، ان سب پہ جو کیس چل رہے تھے، خورشید شاہ، ان سب پہ، شرجیل میمن، ان سب پہ جو کیس چل رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ کیوں عوام کی آنکھوں کے سامنے ان سب کو NRO دے دیا گیا؟ کیونکہ عوام خاموش ہے۔ جس دن عوام سڑکوں پہ نکلے گی اور NRO 2 دینے والوں کو گربان پکڑے گی، اس دن یہ NRO 2 کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس دن یہ ملک کو لوٹنے والوں کو ملک پر مسلط کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا مجرم جس پر جرم ثابت ہو گیا تھا، اس کو جس دن اس کو سزا ملنی تھی، اسے ایک دن پہلے اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کے بیٹے کو 16 ارب کا منی لانڈرنگ کا مجرم ہے یا ملزم ہے، اس کو پنجاب کا CM بنانے کی ناکام ترین کوشش کی گئی، زبردستی کوشش کی گئی، بنا دیا گیا زبردستی، تو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ مریم نواز 3 سال سے جس کی عیادت کے لیے بیل پر تھی، وہ تو 3 سال سے ملک سے باہر بھگا ہوا تھا، تو مریم نواز کس بیسس پر بیل پر تھی؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون آئین ہے؟ یہ صرف عوام کے لیے ہے؟ عوام چھوٹے سے سگنل بھی توڑ دے تو عوام کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ اربوں روپے ملک کے لوٹنے والے، ملک کا خزانہ خالی کرنے والے، 70 سال سے ملک کو ڈیمیج کرنے والے، ملک کو لوٹنے والے غدار ملک کے، ان سب کو NRO 2 دے دیا گیا، تو عوام کیا سمجھے؟ مریم نواز نے کوئی جواب دیا کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے تھے؟ عدالت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا، کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ فلیٹ کہاں سے آئے تھے؟ نواز شریف جن فلیٹوں میں آج رہ رہا ہے وہ فلیٹ کہاں سے آئے؟ جب وہ فلیٹ لیا حسین نواز، حسن نواز کے تو مائنر تھے، وہ بچے تھے، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو پیسے باہر کہاں سے گئے، کس بیسس پہ گئے، کہاں سے ان کی پراپرٹیز آئیں؟ اسحاق ڈار کے بیٹوں کی جو 14-15 پراپرٹیز ہیں باہر کے ملکوں میں، خاص طور لندن اور دبئی میں، یہ کہاں سے آئیں؟ زرداری اور اس کے خاندان کی جو پراپرٹیز ہیں یہ باہر کہاں سے آئیں؟ اگر ان چوروں کو، ان سب کو NRO 2 ہی دینا تھا تو ملک کے عوام کا کیا فرض؟ ختم کر دیں قانون آئین، ختم کر دیں پورے ملک میں کانسٹیٹیوشن ختم کر دیں، سب کو بولے جس نے لوٹ مار جو چاہے کرنا ہے کرے، یہ تو بنانا ریپبلک ہے۔ عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اور خان صاحب یوں جس طرح سلو سیاست کر رہے ہیں یا بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں، عوام نے اس کے لیے آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ ان چوروں کا، ان غداروں کا، اس نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کا گریبان پکڑنا ہوگا، کوئی سے اسحاق ڈار کا گریبان پکڑنا ہوگا۔ یہی آرمی چیف صاحب نے صحافیوں کو کہا تھا نا کہ اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، وہ ویسپا والی کمپنی سے رشوت مانگنے کی کہانی تھی، وہ آرمی چیف نے قمر باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بتائی تھی نا، تو وہ آج اسی اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا کیونکہ وہ کہانی جھوٹی تھی یا یہ کہانی جھوٹی ہے؟ یا اس وقت اسحاق ڈار چور نہیں تھے، غلط بات کی گئی تھی، یا اس وقت چور کو ایک ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، ایٹامک پاور، اسلامک واحد ایٹامک پاور کے وزیر خزانہ ایک چور کو بنا دیا گیا؟ کون سی خبر سچی ہے؟ عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، ورنہ یہ سارے مل کر یہ ملک بیچ کھائیں گے۔ خان صاحب ایکٹیو سیاست کریں، عوام نے آپ کو اسی کے لیے سپورٹ کیا، عوام نے آپ کو بیک ڈور ڈیلز کے لیے سپورٹ نہیں کیا۔
آپ کو بھی ایکٹیو سیاست کرنی ہوگی، ان سب پہ گریبان پکڑنے ہوں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہوگی۔ پچھلے دور میں اگر آپ کو کام کرنے نہیں دے گا، اب تو آپ کے ہاتھ فری ہینڈ ہے نا، اب تو ان کی گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ، عوام کو کال دینی پڑے گی اور عوام کو لے کر اس حکومت کا تختہ الٹنا پڑے گا۔ عوام منتظر ہے، عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایسا نہ ہو عوام آپ کو پیچھے چھوڑ کے عوام ان کا گریبان خود پکڑنے لگ جائے۔ ہمارے اداروں کو، ججز کو، آرمی اسٹیبلشمنٹ، ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ عوام سب دیکھ رہی ہے۔ جو NRO 2 دیا جا رہا ہے عوام کو سب یاد رہے گا، کس نے دیا، کیوں دیا۔ مطلب میرے سامنے اگر NRO 1 ہوا تھا مشرف کے دور میں بہت چھوٹا تھا، مجھے آئیڈیا نہیں کیا ہوا کس طرح، وہ جو میں نے سنی سنائی باتیں، پڑھی پڑھائی باتیں ہیں۔ NRO 2 میرے سامنے ہوا کہ سر 24 ارب کے منی لانڈرر کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، 16 ارب کے منی لانڈرر کو زبردستی کا CM بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ جو مجرم آرمی چیف کہتا تھا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی اسحاق ڈار نے، اس کو زبردستی کا وزیر خزانہ بنا دے گا پاکستانی ایئر فورس کے جہاز پہ لا کر، 4 سال وانٹیڈ تھا، اس کے بعد آ کے وزیر خزانہ بن جاتا ہے۔ زرداری، فیک اکاؤنٹ کیس، اومنی گروپ کیس، فریال تالپور، ٹپی، شرجیل میں سب کے کیسز ختم۔ یہ جو احسن اقبال اور ان سب کے جو کیسز چلے تھے سب ختم، حنیف عباسی، رانا ثناء اللہ، سارے کیسز ختم۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو سرے عام گولیاں مارنے والوں کو آج تک کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اگر رانا ثناء اللہ پہ ڈرگ اسمگلنگ کا یا جو بھی منشیات کا کیس بنا تھا، وہ ایک آرمی آفیسر نے اس وقت کے بنایا تھا نا، اس وقت کے آرمی آفیسر نے غلط بیانی کی تھی یا رانا ثناء اللہ اس وقت صحیح تھا تو آرمی آفیسر کو سزا ملنی چاہیے؟ رانا ثناء اللہ اس وقت غلط تھا تو وہ وزیر داخلہ کیسے بنا؟ یہ سارا کچھ قوم دیکھ رہی ہے، لیکن قوم جب تک خاموش اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹویٹ کرتی رہے گی نا، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہم کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور ایک ایک چور، غدار، کرپٹ کا گریبان پکڑ کے اس کو ملک سے باہر پھینکنا ہوگا، تب یہ معاملہ حل ہوگا، تب یہ ملک سدھرے گا۔ 40 سال پہلے بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تھا، آج اس کے ایکسپورٹ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ 3 گنا زیادہ ترقی کر رہا ہے، اس کے ریزرو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر شریف اور زرداری مسلط ہو گئے، اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ عوام کو سب کا پتہ ہے۔ عوام کو ایک گربان پکڑنا ہوگا، ورنہ یہ زرداری یا شریف خاندان یہ ملک کو بیچ کھائیں گے، آرام شکل دکھتی رہے گی، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں آنا، عوام غریب سے غریب تر ہوتی جائے گی، ملک قرضوں میں ڈوبتا جائے گا، اور ان کی بچوں کی پراپرٹیاں لندن اور دبئی میں بنتی رہیں گی۔ عوام کو نکلنا ہوگا سڑکوں پر، اسلام آباد بند کرنا ہوگا، اس حکومت کا تختہ الٹنا ہوگا، اور ایک ایک گریبان پکڑنے ہوں گے، سب کو ملک کے باہر پھینکنا ہوگا اٹھا کے، یا سب کو سزائیں دلوانی ہوگی، عوام کو نکلنا ہوگا۔